بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ماہ مبارک سیام میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا دعائیہ اجتماع سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ماہ سیام خداوند عالم کا مبارک مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندگان خدا کو اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر دنیاوی سعادت اور اخروی نجات کا حصول یقینی بنانا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امام بارگاہ کشمیریہ ڈھوکرتہ میں سینئر صحافی گلف نیوز دبئی ڈیسک کے سابق ایڈیٹر سید آفتاب حسین کاظمی کی اہلیہ مرحومہ کی رسم چہلم کے موقع پر دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موت و حیات کو اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ یہ آزمایا جا سکے کہ انسانوں میں احسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی عقیدہ اور عمل سے عبارت ہے اور اعمال کی قبولیت عقیدہ خالص سے مشروط ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ فرمان خداوندی ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، لہٰذا عشق رسول اور حب آل محمد شرط ایمانی ہے۔ علامہ مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ایام استقبال رمضان منانے کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے حقیقی معنوں میں فیض یاب ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ توحید و رسالت و ولایت دین کی اساس ہے۔ علامہ مقدسی نے حکومت پر زور دیا کہ ماہ سیام میں اشیاء ضروریہ کو عوام کی پہنچ تک یقینی بنانے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کرے اور عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ سربراہ TNFJ نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے ماہ سیام کے خصوصی پروگرام حسب سابق عقیدت اور احترام جو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے۔ آغا مقدسی نے سید آفتاب حسین کاظمی کی اہلیہ مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ازاں بعد آغا حسین مقدسی نے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر TNFJ کے مرکزی نائب صدر مخدوم سید فرزند علی شاہ کاظمی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید قمر حیدر زیدی، سجادہ نشین شاہ پیارا بابا قاسم علی شاہ کاظمی، ریجنل جنرل سیکرٹری TNFJ شوکت عباس جعفری، سینئر صحافیوں، وکلاء برادری، مختلف مکاتب فکر کی شخصیات نے شرکت کی۔ نوحہ خان پارٹی صدائے بیت الحزن نے اس موقع پر نوحہ خوانی کی۔ معروف عزادار آغا سردار علی جان بادشاہ کی برسی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کی شرکت۔ مرکزی وفد نے آغا لال بادشاہ سے ملاقات کی۔ آمدہ پروگراموں پر گفتگو۔ 8 شوال یوم ندامِ جنت البقیع کے پروگراموں پر تبادلہ خیال۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ معروف عزادار آغا سردار علی جان بادشاہ کی برسی کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی وفد کی بنگلہ اسد آباد دینہ ضلع جہلم میں آغا سردار لال بادشاہ سے ملاقات اور آغا سردار علی جان بادشاہ کی بلندی درجات کے لیے دعائیہ تقریب میں شرکت۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندہ وفد نے آغا سردار علی جان بادشاہ کی برسی کے موقع پر آغا سردار علی جان کے فرزند آغا لال بادشاہ سے ملاقات کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی وفد میں علامہ علی شیبہ انصاری، علامہ حافظ قرار، سید جابر نقوی، سید غسان نقوی، شیخ اسرار قریشی، سید شہباز زیدی اور فیصل عباس شامل تھے۔ وفد نے آغا لال بادشاہ سے ملاقات میں ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جانب سے نیک خواہشات اور دعاؤں کا پیغام پہنچایا۔ آغا سردار علی جان بادشاہ مرحوم و مغفور کے فرزند آغا لال بادشاہ نے مرکزی وفد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا شکریہ ادا کیا اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ سے وابستہ حسین یادوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر انہوں نے قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی روحانیت اور دعاؤں کا خصوصی ذکر کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات ضلع جہلم کا ایک نمائندہ اجلاس جہلم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور ذیلی شعبہ جات سے متعلق اہم ہدایات جاری کی گئیں۔
اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ ضلع جہلم اور 4 تحصیلوں میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کی تنظیم نو کی جائے گی۔ اس موقع پر شرکائے اجلاس نے اس عہد کا اظہار کیا کہ پاکیزہ مشن ولاء ازا کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے حکم پر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا اور پاکیزہ مشن کے فروغ کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ مختار فورس کوٹ مومن کے جوانوں کا عزاخانہ معصومہ کم میں حلف پاسداری، پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے سرگرم رہنے کے عزم کا اظہار۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ محمد ایوب جعفری کی سرکردگی میں مختار فورس والنٹیئرز سیکشن کوٹ مومن ضلع سرگودھا کے اراکین نے عزاخانہ معصومہ قوم میں حلف پاسداری اٹھایا۔ ڈپٹی صوبائی کمانڈر عاصم جعفری نے مختار فورس والنٹیئرز سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب عزاخانہ معصومہ قوم ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی صوبائی کمانڈر عاصم جعفری نے جوانوں سے گفتگو میں مختار فورس کے رضاکاروں کو مشن ولاء ازا اور خوشنودی محمد و آل محمد میں خلوص نیت سے کام کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ نے شعائر اللہ کے تحفظ کے لیے ایک دفاعی نظام قائم کیا جس کو دنیا مختار فورس کے رضاکاروں کے نام سے جانتی ہے۔ مادر ملت جعفریہ اہلیہ مرحومہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی برسی عقیدت و احترام سے مجالس و پرصداری کے پروگرامز انعقاد پذیر۔ مادر ملت جعفریہ کی دینی و ملی خدمات کو خراج عقیدت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ محترمہ مادر ملت جعفریہ کی برسی کے موقع پر جمعہ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں سید جروان محمد کاظمی، سید محمد ضیاف حیدر کاظمی، سید عواب حیدر موسوی، عزاخانہ معصومہ قم سیٹلائٹ ٹاؤن کے دربان سید عقیل کاظمی اور سالار ماتمی حیدری دائرہ سید مسیب عباس شاہ کے زیر اہتمام ماتم مظلوم کربلا اور پرصداری کا اہتمام کیا گیا۔ جڑواں شہروں کے عزاداروں، ماتمیوں، بانیان مجالس، ماتمی سالاروں نے بڑی تعداد میں پرصداری میں شرکت کی۔ ذاکر سید مطیع الحسنین کاظمی نے پرصداری سے قبل مجلس عزا سے مصائب محمد و آل محمد بیان کیے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان استاد عابد ناصر آف جھنگ نے نہایت پرسوز انداز میں نوحہ خانی کر کے مظلوم کربلا اور اسیران کوفہ و شام کا پرسہ پیش کیا۔ اس موقع پر حیدری ماتمی دائرے کی جانب سے پیش کیے گئے اعلامیے میں مادر ملت جعفریہ کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور باور کرایا کہ مرحومہ نے شریک کار قیادت ہو کر گراں قدر خدمات انجام دیں اور کنیزان حضرت فاطمہ، زینب و ام کلثوم کے دلوں میں جذبہ فداکاری کو اجاگر کیا اور عزاداری کے لیے بے لوث خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ اعلامیے میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ مادر ملت جعفریہ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے مشن ولاء ازا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ماتمداری کے اختتام پر مادر ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی، عالم اسلام کے مصائب و آلام کے خاتمے اور وطن عزیز پاکستان کے استحکام و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔